الرحمن الرحیم. دیکھو یہ جو صرف نحو اور لغت ہے نا، یا جو بھی علم ہے، یہ نہایت ہی آسان ہوتا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. بس اگر ہم توجہ کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی سلیم. کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. کوئی گڑبڑ نہ کرے غیر حاضری یا کچھ، پھر میں غصہ ہو جاؤں گا. توجہ کی ضرورت ہے. جب آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بہت آسانی ہوگی. ہمیشہ دور حدیث تک آپ توجہ کریں. تو ایک ہے لغت. کیا ہے بچے؟ لغت کا تعلق پہلے حرف کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حرف. پہلے حرف کے ساتھ. جیسے عدی ہے، نووی ہے، تو نون پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عین پر کیا پڑھنا ہے؟ تو اکثر لغت کا تعلق جو ہے وہ پہلے حرف کے ساتھ ہوتا ہے. اور نحو کا تعلق آخری حرف کے ساتھ ہوتا ہے، زیدن دال کے ساتھ. نحو کا تعلق آخر کے ساتھ. لغت کا تعلق اکثر پہلے حرف کے ساتھ. اور صرف کا تعلق پورے جملے کے ساتھ ہوتا ہے. یضرب میں یا پر کیا ہوگا؟ ضاد را با. کس پر کیا ہوگا؟ یہ صرف کا تعلق پورے کلمے کے ساتھ ہوتا ہے، پورا جو کلمہ ہوتا ہے. اور نحو کا تعلق ہم کہتے ہیں نحو، یہ نحو ہے، ہاں پر جزم ہے، مجزوم ہے، تو نحو. تو اس کا تعلق جو ہے نا آخری حرف کے ساتھ ہوتا ہے. لغت کا اول، نحو کا آخر، صرف کا پورا کلمہ. پہلا کلمہ لغت، آخری کلمہ کلمے کا آخر نحو کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور صرف میں پورے کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد 6 ہیں، اور ثلاثی مزید 11 ہیں، اور رباعی مجرد 1 ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ شاذ ابواب بھی ہیں. تو لغت، نحو اور صرف، یہ 3 آپ سمجھ گئے کہ کیا چیز ہے. آگے نووی. امام نووی 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور عبدالحی لکھنوی کا بھی کم عمر میں دونوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں. تو یہ عراق میں وہاں ایک گاؤں کی طرف منسوب ہے. جدید عربی میں نووی 8ویں سائنسدان کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اچھا جی. زید یضرب. اب جو آپ نے نحو کو سمجھنا ہے، نحو، علم النحو، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آج میرا ایک تجربہ اور بھی ہو گیا، موقع ملا، آئندہ سال آپ یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کی پڑھائی دنیا کی پڑھائی سے اچھی پڑھائی ہے. باقی کسی اور جگہ پڑھو گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا اس جگہ چھوڑو. اچھا جی. تو اب میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا، توجہ سے سنو، کہ پورا نحو میر ہے. کیا ہے؟ یہ پوری نحو میر ہے. پورا نحو میں نے کیا کیا ہے؟ اس کو کیا کیا ہے؟ برابر کیا ہے. نقشے میں لایا ہوں. پورا نحو میر ہے. تو اس کو اگر آپ غور سے دیکھو، سن لیں، تو آخر تک میں آیا ہوں. میں نے نقشہ بنایا ہے آسانی کے لیے. کس کے لیے؟ آگے مستثنا پر میں ٹھہر چکا ہوں. آخر میں مستثنا ہے نا، اس پر میں کیا ہو چکا ہوں؟ ٹھہر چکا ہوں. دیکھو یہ زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اسم کی تقسیم ہے 1 2 3 4 5 6 اس طرح. تو یہ آپ لے لیں. اچھا، اب آپ اس طرف کر لیں، توجہ سے سن لیں. لفظ کیا ہے؟ لفظ کا معنی پھینکنا ہے. اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ. تو ہم بھی الفاظ کو پھینکتے ہیں. ایک موضوع ہے، ایک محمل ہے. موضوع جس کا معنی ہو، محمل جس کا معنی نہ ہو. موضوع کی مثال کپڑے اور محمل کی مثال شپڑے. کپڑے شپڑے. تو شپڑے کیا ہے؟ محمل ہے. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. پھر آپ لے لیں موضوع کو. موضوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ ہے، ایک کلام ہے. کلمے کو مفرد بھی کہتے ہیں، کلام جملہ، مرکب، کلام. 3 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 3. آسان ہو گیا نہیں ہوگی؟ آگے چلو. یہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف. بولو. اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کام کو، حرف ایک طرف، یہ ایک طرف ہوتا ہے.
اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. اسم فعل حرف یہ ہے. اب کلام جملہ مرکب تینوں ایک ہے. زید ضربہ یہ جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے، مرکب بھی ہے. اور یہ کلمہ اور مفرد اس کے تین اسم فعل حرف. ٹھیک ہے نا؟ یہ کلام ہے، اس کے آگے یہ تقسیم ہے. پہلے یہ کلام والی تقسیم کرتے ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں؟ آج جو میرا نیا تجربہ ہو گیا تو وہ یہ ہے کہ جب میں نقشہ آئندہ بناؤں گا تو میں نے اوپر اسم لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ اسم. ہاں، پورا اسم کو آخر تک لے جانا ہے. یہ اچھا ہوگا، یہ نیا تجربہ ہوگا، وہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی آپ کلام مفید غیر مفید. مفید جو فائدہ دے، زید ضربہ زید نے مارا، زید اکلا زید نے کھانا کھایا. غیر مفید زید کی کاپی، عمر کا گدھا، ہاں ہاں، ابو بکر کی طاقت. تو کیا؟ تو جملہ تو نامکمل ہے. 11 بیل تو کیا؟ 11 بیل کیا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مرکب مفید جو ہے اور یہ مرکب غیر مفید ہے. یہ فائدہ دیتا ہے، یہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں. فائدہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے، مکمل خبر نہیں دیتا. بولو. تو یہاں پر مفید ہے اور غیر مفید ہے. مفید ہے اور غیر مفید ہے. اب اس کو آپ سمجھے کہ مرکب جو غیر مفید ہے اس کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ مرکب اضافی، غلام زید مضاف مضاف الیہ. مرکب بنائی 11 کوكبا. مرکب معنی صرف، یہ آپ کو پتہ ہے، بالابک اور حضرموت دونوں کو اکٹھا کیے ایک جگہ کا نام رکھ لیا. اور یہ اکثر غیر منصرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اکثر؟ مرکب بنائی 11 اور مرکب اضافی غلام زید. مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں. خبریہ بھی مفید ہے، انشائیہ بھی مفید ہے. خبریہ بھی مفید ہے، انشائیہ. خبریہ جو زید آیا، عمر گیا، گلزمان چلا گیا، شیر زمان آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اس نے خبر دے دی. لیکن جملہ انشائیہ جو ہے اس میں خبر نہیں ہوتا. اس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا. خبریہ میں جس نے خبر دی یا سچی خبر ہوگی یا جھوٹی. لیکن جملہ انشائیہ میں آپ حیران ہوں گے، انہیں ہم نے ایسے پڑھا ہے پرانے زمانے میں جو آج سے 40 سال پہلے. کتنے؟ 40 سال. جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں. امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجیح، وقوع، قسم، نداء، عرض، تعجب. اس طرح آپ کو یاد 40 سال بعد بھی آپ کو یاد ہو. ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. ایسا آپ کو یاد ہے. بولو. ہاں، انہیں ایسے یاد کرو کہ تب فائدہ دے گا. آج کل اگر آپ یاد کرنا چاہیں یا چھٹیوں میں دعا یدعو کا باب یاد کرو. کون سا باب یاد کرو؟ چلو جی. امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، قسم، نداء، عرض، تعجب، وقوع. یہ 10 قسم. اب اس کی تفصیل بتاؤں گا تو جملہ انشائیہ پھر 3 گھنٹے تقریر ہے. یہ آپ کے لیے میں نے آسان کیا ہے. اس کی تصویر اپنے پاس رکھ لو. میری بات نہیں سمجھے. آگے جملہ خبریہ ہے. کیا ہے؟ وہ میں نے بتا دیا. تو یہ بات فی الحال یہاں روک دیتے ہیں. اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہاں پر بس. یہاں جو ہے حرف یا عامل ہوگا یا غیر عامل ہوگا. فہم فی ریبہم یترددون. قرآن میں تو فہم فا ہے، تفریعیہ ہے، لیکن اس کا کوئی عمل اس کی لاکھوں قسمیں. کیا ہے؟ لیکن جو حرف عمل کرے، بولو، جو حرف عمل کرے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. وہ آپ خود کریں گے. اور جو غیر عاملہ حروف ہے اس کی لاکھوں اور کروڑوں مثالیں ہیں. لیکن 16 انہوں نے نحومیر والے نے 16 لکھے ہیں. اچھا، پھر جب یہاں سے آپ آگئے حرف سے فعل پر نہیں جاتے، وہ صرف میں چلے جائیں گے. صرف میں جب بات کریں گے تو وہ ادھر چلے جائیں گے. اسم جو ہے نا، سارا کام اسم کا ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ سارا کام کس کا ہے؟ اسم کا ہے. تو پہلے آئندہ اگر ہم نقشہ بنائیں گے تو ادھر نقشہ بنائیں گے، یہاں بس لکھیں گے اسم. کیا لکھیں گے؟ تو ایک پہلی تقسیم
دوسری تقسیم، تیسری تقسیم، چوتھی تقسیم، پانچویں تقسیم، چھٹی تقسیم، ساتویں تقسیم. یہ کسی کتاب میں نہیں، لیکن بعد میں اس کا مجھے تجربہ ہوا. کیا ہوا ہے؟ بعد میں مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے تجربہ دے دیا، تو اس پر الگ اللہ موقع دے دے تو میں آپ کی کلاس لوں گا انشاءاللہ. مثلا آپ جس طرح یہاں ہے نا، یہ تھوڑا سا ذہن سے ہٹا لو، اور ذہن میں یہ نقشہ رکھ لو کہ اوپر لکھا ہوا ہے اسم. کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے دائیں طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اس کی اسم کی مختلف تقسیمیں ہیں. اس طرح ذہن میں رکھ لو، اس طرح ذہن میں رکھ لو. ایک لکیر ہے، اچھا وہ لکیر یہ ہے 1 2 3 4 5 6 6 کیا 6 کیا 6 تک ہم آ گئے. تو اس کو اس طرح آپ نے لینا ہے. دیکھو اسم، پہلی تقسیم اس کی ہے مورب اور مبنی. مورب اور مبنی. حضرت آ جائیں، کرسی. مورب اور مبنی. موربا باشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کے مانت برقرار. مبنی آباشد کے مانت برقرار، مورب آباشد کے گردد بار بار. بولو یاد کیا ہے؟ ہاں اگر یاد نہیں کیا تو میں شوٹ کرنا چاہیے. بولو سارے بولو. مورب آباشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کے مانت برقرار. اگر یہ آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کے استادوں کو ماروں. یہ کل سب کو یاد ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے؟ بولو کیا ہے؟ مورب آن باشد کے گردد بار بار، مبنی آن باشد کے مانت برقرار. چلو شعر صحیح پڑھا لیکن الفاظ غلط ہے. پڑھو سارے. معرب آباشد کے گردد بار بار. معرب آباشد کے گردد بار بار. باشد نا، باشد اور مبنی آباشد کے مانت برقرار. مانت مبنی برقرار. آباشد. ہاولائے ہاولائے جانی ہاولائے رأیت ہاولائے مررت بہاولائے. لیکن مورب تبدیل ہوتا ہے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. یہ شعریات کرو. یہ تو اشعار ہوتے ہیں. ان ولن پس کے ازن ایچار حرف معتبر. یاد کرنا. ہر ملن پس کے ٹیزن. ان ولن پس کے ازن ایچار حرف معتبر. ہے یا نہیں ہے؟ مضارع را نصب کو نہ دو. ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کیا پڑھتے تھے؟ ہر ملن پس کے ٹیزن ایچار. سمجھ نہیں سمجھے؟ پہلی تقسیم کیا ہے؟ بولو مورب اور مبنی. بولو مورب اور مبنی. اور دوسری تقسیم معرف اور نکرہ. تیسری تقسیم مذکر مؤنث. چوتھی تقسیم مفرد واحد. پانچویں تقسیم متمکن اور غیر متمکن. دو جڑیاں دا پترا. متمکن و غیر متمکن. متمکن جو اپنے کو اپنے اوپر قدرت دے اعراب. متمکن جو اپنے اوپر قدرت دے اعراب، اور غیر متمکن جو اپنے آپ کو ہر قسم کے جنا وہ قدرت نہ دے. وہ مبنی بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی بھی ہوتا ہے. اچھا متمکن اس کی آپ کو پتہ ہے کہ 16 جو اعراب کی 16 قسمیں ہیں. اعراب کی آپ کو یاد ہے؟ ہم نے تو زیادہ پڑھی تھی. 18-19 مفتی عبدالسمیع صاحب شہید رحمۃ اللہ نے پڑھائی تھی. تو یہاں انہوں نے جو قسمیں آپ کو معلوم ہیں اعراب کی اس متمکن کی کتنے ہیں؟ 16 ہے. جمع مفرد. اچھا جمع مفرد پھر مکسر اور سالم آپ سمجھتے ہیں. جس کا واحد ٹوٹ جائے مکسر ہے، جمع مکسر ہے. نہ ٹوٹے واحد مسلمون تو جمع ہے سالم. یاد ہے نا؟ وہ تو آپ متمکن غیر متمکن. غیر متمکن کی 8 قسمیں. غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. اب آگے یہ بھی ہے اسماء عاملہ و غیر عاملہ. بولو بولو اسماء عاملہ غیر عاملہ. تو وہ بھی آپ حضرات کے سامنے. اچھا پھر چھٹی تقسیم منصرف اور غیر منصرف. منصرف اور اسباب معنی صرف کتنے ہیں؟ بولو نا 9. اسباب معنی صرف کتنے ہیں؟ آپ یاد کریں. میں آپ کو ترتیب برابر کر رہا ہوں. اسباب معنی صرف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. اچھا پھر مرفوعات، منصوبات، مجرورات. یہ ایک باب ہے. مجرورات 2 ہیں.
مجرورات اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ یہ کیوں مجرور ہے، اس پر زیر کیوں ہے، اس کے دو جواب ہے، تیسرا جواب ہو یا مضاف الیہ ہوگا یا حرف جر داخل ہوگا، یا مضاف الیہ ہوگا یا حرف جر۔ آپ سے کوئی پوچھے اس پر کیوں جر ہے تو یا مضاف الیہ ہوگا یا حرف جر ہوگا، بس بات ختم، یا معطوف ہوگا پیچھے تو وہ پھر یا مضاف الیہ ہوگا یا حرف جر داخل ہوگا۔ اچھا جی، مرفوعات کتنے مرفوعات بولو سارے؟ 8 12 کتنے ہیں؟ اور منصوبات 8 ہیں، مجرورات 2 ہیں۔ یہ ترتیب آپ کے ذہن میں ترتیب برابر کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا اگر آپ اپنا نقشہ بنانا چاہیں تو اوپر کیا لکھو؟ اسم، 1 2 3 اس طرح بنا لو لکیریں، تو آپ کو یاد کرنا کیا ہو جائے گا؟ بولو، آسان ہو جائے گا۔ توابع، صفت، تاکید، بدل، عطف بیان۔ صفت تاکید پڑھ چکے ہیں، بدل عطف، مستثنیٰ ہے منقطع اور متصل، اور پھر اس کی جو ہے نا 4 اعراب ہیں۔ بولو کتنے؟ 4 اعراب ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا سبق کافی، آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آ جائے اور ایک نقشہ آ جائے تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ اس کے لیے بہترین جو ہے نا وہ کتاب علم النحو میں نے کس سے منگوائی تھی؟ وہ کتاب نحومیل کی شرح کس سے منگوائی تھی؟ یہ واپس کر دے دو، کس سے منگوائی تھی؟ ڈنڈا بھی واپس دے دو۔ عاصم نے کس سے کتاب لی تھی؟ ٹھیک ہے نا، اس میں جو سوالات والا باب ہے، جو سوالات ہیں کیا ہے؟ ہاں، تو وہ سوالات جو ہے نا اس کے جوابات آپ خود حل کریں تو آپ کو ترکیب آ جائے گی۔ ترکیب تحت المعنی، ترکیب معنی کے بغیر نہیں آتی۔ تو صرف و نحو میں کمال بھی ضروری ہے لیکن علم ادب میں بھی کمال ضروری ہے، تو تب جو ہے نا کیا آئے گا؟ آپ کو ترکیب آئے گی، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے طلباء کو قابل بنائے، باعمل بنائے، نیک بنائے۔ والسلام۔